آدمی کارٹونز۔ سمینا، اس دفعہ کدوؤں کی فصل بہت اچھی ہوئی ہے، اور یہ دیکھو کیسا انوکھا کدو ہے، اور اس کدو کا رنگ بھی دوسرے کدوؤں سے الگ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ بازار میں اس کدو کی زیادہ رقم ملے گی۔ کسی گاؤں میں ایک کسان حمید اور اس کی بیوی سمینا رہتے تھے۔ حمید سارا دن اپنے کھیت میں بہت محنت کرتا اور اپنی زندگی گزر بسر کر رہا تھا۔ حمید کے پڑوس میں ایک سنیار کا گھر تھا۔ یہ سنیار امیر ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد لالچی تھا۔ ایک مرتبہ کسان نے اپنے کھیت میں کدوؤں کی فصل اگائی۔ فصل بہت اچھی ہوئی اور کھیت بڑے بڑے کدوؤں سے بھر گیا۔ کسان نے کیا دیکھا، ایک کدو تو بہت ہی انوکھا تھا، چمکدار، صاف اور گلابی رنگ کا۔ حمید یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ حمید نے آج سے پہلے کبھی ایسا کدو نہ دیکھا تھا۔ حمید نے کدو اٹھایا اور گھر لے گیا۔ سمینا، اس دفعہ کدوؤں کی فصل بہت اچھی ہوئی ہے، اور یہ دیکھو کیسا انوکھا کدو ہے، اور اس کدو کا رنگ بھی دوسرے کدوؤں سے الگ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ بازار میں اس کدو کی زیادہ رقم ملے گی۔ تم کیا کہتی ہو؟ یہاں ہونا تو ایسا ہی چاہیے، مگر میں سوچ رہی تھی کیوں نہ یہ کدو بادشاہ کو تحفے میں دیں۔ سمینا، بادشاہ کدو کا کیا کریں گے؟ میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی، آپ کو جیسے ٹھیک لگے۔ ٹھیک ہے، میں سوچتا ہوں۔ حمید نے فیصلہ کیا کہ یہ انوکھا کدو بادشاہ کو تحفے کے طور پر پیش کرے گا۔ یہ سوچ کر حمید نے کدو اٹھایا اور بادشاہ کے دربار جانے لگا۔ ابھی وہ جا ہی رہا تھا کہ راستے میں اس کو سنیار مل گیا۔ سنیار نے اس سے کہا، حمید میاں، بڑی تیزی میں کہاں جا رہے ہو؟ سنیار بھائی، میرے کھیت میں ایک انوکھا کدو اگا ہے، اور یہ کدو میں بادشاہ کو تحفے میں دینے جا رہا ہوں۔ سنیار نے حمید کی یہ بات سنی اور اونچی اونچی ہنسنے لگا۔ بھلا بادشاہ اس کدو کا کیا کرے گا؟ چلو میں بھی تمہارے ساتھ بادشاہ کے دربار میں چلتا ہوں۔ اب حمید اور سنیار بادشاہ کے دربار میں گئے اور بادشاہ کو کدو پیش کیا۔ بادشاہ سلامت، میرے کھیت میں کدوؤں کی فصل بہت اچھی رہی، اور یہ کدو بہت خوبصورت اور انوکھا ہے۔ میں یہ اپنے کھیت کا انوکھا کدو آپ کو تحفے کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ بادشاہ سلامت اسے قبول کریں۔ بادشاہ نے حمید کے کھیت کا انوکھا کدو دیکھا اور بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے حمید کا خلوص اور پیار دیکھ کر وزیر سے کہا کہ حمید کو کدو کے برابر ہیرے اور سونے کے جواہرات دیے جائیں۔ سنیار یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ یہ کیا، ایک معمولی سے کدو کا اتنا بڑا انعام؟ اب حمید بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی سونا لے کر چل پڑا۔ اب حمید کے دن پھر گئے۔ اس نے سارا سونا زیور بیچا اور اچھا گھر اور کھیتوں کے لیے اور زمین لی، اور پہلے سے بھی زیادہ محنت کرنے لگا۔ کچھ دن تک سنیار یہ بات سوچتا رہا کہ وہ بادشاہ کو کیسے خوش کرے۔
اس نے سوچا کہ میں بادشاہ کے لیے ایک تاج بناتا ہوں اور بادشاہ کے دربار میں پیش کرتا ہوں۔ بس پھر سنیار تاج بنانے میں جٹ گیا اور اس نے بہت خوبصورت ایک تاج بنایا جو کہ بہت قیمتی تھا۔ اب سنیار خوشی خوشی تاج لیا اور بادشاہ کے دربار میں پیش ہو گیا اور بادشاہ کو تاج پیش کیا۔ بادشاہ نے سنیار کا تاج قبول کیا اور بہت خوش ہوا اور اپنے وزیر سے کہا، سنیار کو تحفے کے طور پر وہ والا کدو دو جو کسان کا انوکھا کدو تھا۔ اب سنیار کو اپنی لالچ کرنے پر بہت غصہ آیا اور اس نے چپ کر کے کدو لیا اور چلا گیا۔ دیکھا دوستو، لالچ کتنی بری بلا ہے۔ آپ نے کسی کو کبھی تحفہ دیتے ہوئے یہ نہیں سوچنا کہ اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا۔